یہ ابن کثیر شاگرد ہے ابن قیم کا، ابن قیم شاگرد ہے ابن تیمیہ کا۔ یہ ابن تیمیہ کون شخص ہے جس کو غیر مقلد وہابی، وہ جو اللہ کے سامنے بھی اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا، سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، ٹانگیں بہت پھیلا دیتے ہیں جیسے اللہ سے کشتی لڑنے کا موڈ ہو۔ یہ ان لوگ کو اس کو اپنا سب سے بڑا امام مانتے ہیں، اس کا شاگرد ابن قیم، اس کا شاگرد ابن کثیر، اس کی کتاب البدایہ والنہایہ اردو ترجمہ بھی بازار میں ملتا ہے۔ وہ اٹھا کے دیکھ لینا کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، حوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، نہیں پرندوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، ساری کائنات خوشیاں منا رہی تھی، ایک کھڑا ہو رہا تھا، ایک پہچان گئے ہوں گے اس کو، بڑا جانتے ہیں آپ اس کو، کون تھا وہ؟ شیطان۔ کون تھا؟ ابلیس، جس کو کہتے ہیں پرانا نام عزازیل بھی بتایا جاتا ہے۔ وہ کھڑا رو رہا تھا کیونکہ اس کو خوشی، اس دن وہ رو رہا تھا، آج اس کے چہرے رو رہے ہیں۔ تعلق کی بات ہے نا، ہم خوشیاں منا رہے ہیں کیونکہ کنہوں نے خوشیاں منائی؟ فرشتوں نے، تو ہم بھی خوشیاں، حوروں نے خوشیاں منائی، ہم بھی۔ ادھر دوسرا معاملہ دیکھیں، وہ رو رہا تھا، یہ بھی تعلق پتہ چل رہا ہے نا کہاں سے ہے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول۔ کیا چہل پہل ہے؟ کسی اور عید پہ ایسا دیکھا؟ چراغاں ایسا ہوتا ہے؟ اتنی لوگ خوشیاں کرتے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ نہیں منا رہے، باقی سب منا رہے ہیں۔ اور آپ لوگ جان لیجئے، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں صحابہ نے نہیں منائی، محبت کا جواب تو یہ ہے کہ صحابہ تو ہر وقت عید مناتے تھے، ان کو تو آقا کی عید میسر تھی، وہ کون کون سی عید مناتے، مگر اس کے باوجود مسلم شریف میں حدیث پاک موجود، پیر کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، جب نبی پاک مدینہ آئے، صحابہ نے آمد مصطفیٰ کا جشن منایا۔ مسلم شریف میں حدیث۔ اور جب قرآن و سنت سے کسی بات کا ثبوت مل جائے، اس کو بدعت بھی نہیں کہہ سکتے، اس کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے۔ حضرت ابو بردہ اسلمی نے اپنی پگڑی کھول کر نیزے سے باندھ کے جھنڈا بنایا، صحابہ جلوس کی شکل میں ہو گئے، حضور اپنی اونٹی پر سوار، عورتیں مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئی، بچیاں اور لڑکے گلیوں میں پھیل گئے، وہ سب نبی کے نام کے نعرے بھی لگا رہے تھے اور حضور کا میلاد بھی منا رہے تھے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ گیت گا رہے، دب بجا رہے، ہم پر 14ویں کا چاند چڑھ آیا ودا کی گھاٹیوں سے، اس کے آنے کا شکر ہم پر واجب ہو گیا۔ کتنا عرصہ ما دعا للہ داعی، جب تک کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا رہے تو صحابہ کرام نے حضور کی آمد کا جشن منا کر بتا دیا کہ جشن مصطفیٰ منانا یہ ہرگز شرک، ناجائز، حرام یا بدعت نہیں، بلکہ صحابہ کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ اور عید پر خوشی ہوتی ہے نا، عید کہتے ہیں خوشی کو، عید کس کو کہتے ہیں؟ ذرا اونچی ایک اعتراض اور اشتہار لگ جائیں گے جگہ جگہ پر، وفات ختم الرسل، اب دیکھ کر کئی جگہ کو لگے ہوئے نظر آئے،
انجمن طلبہ اسلام، جماعت اہل سنت، سنیوں کی تمام تنظیمیں، جمعیت اشاعت اہل سنت وغیرہ یہ لگائیں گے عید میلاد النبی، جشن ولادت، اور وہ لگائیں گے وفات ختم الرسل۔ لکھا نیچے جس دن حضرت فاطمہ رو رہی تھی، ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا، صحابہ کی حالت بری تھی، سنی اس دن جشن منا رہے تھے، پتا چلا کہ سنیوں کو نبی کی وفات کی خوشی ہے۔ آگے باتیں اس طرح لکھی گئی کافی کام جائے کہ جس دن دیکھو کائنات میں اندھیرا ہو گیا، نبی جس دن وفات پائی، کیونکہ نبی کی ولادت کی تاریخ بھی 12، نبی کی وفات کی تاریخ بھی 12، تو سارے سنی اس دن جشن مناتے ہیں، تو یہ اصل میں نبی کی وفات کی خوشی منا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، کیا تم نبی کی وفات کی خوشی مناؤ گے؟ خبردار چراغاں نہ کرنا، سبیلے نہ لگانا، جلوس نہ نکالنا، نئے کپڑے نہ پہننا، یہ نہ کرنا۔ آگے یہ لکھا ہو معاذ اللہ، ایک آدمی جس کو نہیں پتا وہ کام جائے گا کہ اگر وہی دن وفات کا، وہی دن ولادت کا، تو پھر اس دن میں تو خوشی نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ کو یہ اس طرح بہکاتے سن لیں، اس کے کئی جواب میں دے چکا ہوں، دیتا رہتا ہوں، پھر سن لیں۔ میرا پہلا جواب بھی کافی ہے اگر سمجھ آ جائے، اور سمجھ نہ آئے تو پھر ہزار جواب بھی کافی۔ میرا پہلا جواب اور ایٹم بم جواب، وفات کی خوشی یا غم وہ منائے جن کے مر گئے، ہمارا نبی زندہ، ہمارا نبی، جو مانتے ہیں کہیں ہمارا نبی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ واللہ کے معنی اللہ کی قسم۔ اعلیٰ حضرت 2 مرتبہ قسم اٹھا رہے ہیں، کیا مطلب کہ یہ وہ بات ہے جس میں کسی طرح بھی شبے کی گنجائش ہے؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور آپ ہماری نگاہوں سے تو چھپ گئے ہیں مگر زندہ ہیں، ہرگز مردہ۔ ذرا اونچی، جو نبی کو مردہ کہے وہ خود مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سن، پہلا جواب ہی کافی ہے، یہ نبی کی موت ثابت کرتے ہیں۔ حضور پر ایک لمحے کو موت آئی مگر ان کی حیات میں فرق کیوں کہ اللہ کا وعدہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، معبود تیرے لیے ہٹانے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا۔ اگر یہ کہو وہ مر گئے تو پھر اللہ کے وعدے پر بھی اعتراض ہوتا ہے، اور وہ کوئی کرے گا تو اپنا بیڑا غرق کرے گا۔ اللہ کا وعدہ غلط ہو نہیں سکتا۔ حضور کی شان میں ہر لمحے اضافہ ہو رہا ہے، دوسروں پہ زوال آ سکتا ہے، میرے آقا پر کمال ہی کمال ہے، کوئی شبہ۔ توجہ، اس کے باوجود 2 جواب اور بھی دے دیتا ہوں تاکہ ادھر ادھر اگر کوئی کسی نے کان لگائے ہوں خالی نہ جائے، وہ کچھ لے کے جائے، ہو سکتا ہے ہدایت ہو جائے اس کو۔ اب یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ وہی تاریخ وفات کی ہے 12 ربیع الاول، چنانچہ انہوں نے ایک لفظ نکالا کہ اس مہینے کو 12 وفات کہتے ہیں۔ یہ ان کی سازش ہے، کوئی سنی یہ نام ہرگز نہ پکارے، کوئی سنی یہ نام ہرگز، ذرا اونچی، نہ پکارے۔ یہ میلاد شریف کا مہینہ ہم اس کو کہیں گے ہرگز 12 وفات، کیونکہ یہ ان کی سازش ہے۔ ان کی اپنی کتابوں میں ان کے بڑوں نے لکھا کہ 12 ربیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ نہیں، ان کے اپنے بڑوں نے بھی لکھا۔ چنانچہ اشرف علی تھانوی صاحب 2 کتابوں میں لکھتے ہیں، بہت بڑا نام ہے ان کے یہاں، جانتے ہیں نا اشرف علی تھانوی، اس کو حکیم الامت کہتے ہیں۔
ان کی زبان سوکھتی ہے اس کے القاب لیتے ہوئے، یعنی تھک جاتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں ابھی اور بھی حکیم الامت، حالانکہ وہ تھا میرا مریض الملت، مگر بہت ادب سے اس کا نام لکھتے اور کیا کیا کرتے۔ اس نے اپنی 2 کتابوں میں لکھا کہ حضور کی وفات کی تاریخ 12 نہیں، اپنے کی مان لو مگر جو اپنے باپ کا نہیں۔ میں نے کو غلط بات نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ 12، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے حضور کی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ 12، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے حضور کی ولادت کا دن پیر ہے، وفات کا دن بھی پیر ہے، اور 11 ہجری میں پیر کا دن 12 ربیع الاول کو آتا نہیں، کیلنڈر کا حساب لگا کے دیکھ لو، کیونکہ آخری حج جو حضور نے کیا وہ جمعے کا دن تھا، اس کے بعد سارے مہینے 29 کے گنو یا سارے 30 کے گنو یا کچھ 29 کے کچھ 30 کے گنو، کسی طرح بھی 12 تاریخ پیر کے دن ربیع الاول میں آتی، یہ ان کا پڑھا لکھا ہے۔ سلیمان ندوی اور شبلی نعمانی سیرت النبی کتاب تو بڑی مشہور لکھی، اس میں اس نے 3 صفوں میں جدول بنائی، پورا حساب بنایا اور ثابت کیا کہ 12 ربیع الاول وفات کی تاریخ۔ ابوالکلام آزاد بڑا مانتے ہیں اس کو پتہ نہیں مفسر قرآن اور کیا کیا کہتے ہیں، نہرو کا خاص یار، گاندھی کا چیلا، اس نے اپنی کتاب مقالات رحمت میں بھی لکھا کہ حضور کی وفات کی تاریخ 12، ذرا اونچی کتنی کتابیں ہو گئی؟ گاندھی کی 2 کتابیں، اس کے بعد شبلی نعمانی کی، اور اس کے بعد ابوالکلام، کتنی ہو گئی؟ حالانکہ 3 پر جمع ہو جاتی 4 5ویں کتاب تفسیر القدری، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی۔ ہم تو ان کو مانتے ہیں، یہ بہت زیادہ مانتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کا لقب بیہقی عصر تھا کہ وہ اپنے زمانے کے امام بیہقی تھے۔ ان کے پیر و مرشد حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ نقشبندیوں کے بڑے پیر ہوئے ہیں، دہلی میں بڑے بزرگ ہوئے ہیں، ان کے یہ مرید تھے قاضی ثناء اللہ پانی پتی، اور پیر صاحب کو اپنے مرید پر کتنا ناز تھا کہ پیر صاحب کہتے تھے قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا دنیا سے کیا لایا ہے تو میں اپنا یہ مرید پیش کر دوں گا۔ اتنا ناز تھا ان کو کہ قاضی ثناء اللہ کو پیش کر دوں گا کہ میں دنیا سے اس کو لے کے آیا ہوں۔ وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے، اس میں بھی وہ لکھتے ہیں حضور کی وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول۔ کتنی کتابیں ہو گئی؟ آج کل لوگ کہتے ہیں جی ریسرچ، انگریزی لفظ آ جائے تو ذرا لوگوں کو اچھی ٹکور ہو جاتی ہے۔ اردو میں آپ کسی کو شکریہ کہیں گے مزہ نہیں آتا جب تک تھینک یو نہ کہیں۔ اردو میں معافی مانگنا شرم کی بات ہے، سوری سوری بہت کہتے ہیں سب کو جی سوری، حالانکہ پنجاب والے سوری ساس کو کہتے ہیں۔ تو مذاق نہیں کر رہا، کیا آپ پوچھ لو، یہ جتنے جو لوگ جانتے ہیں سب پوچھ لو، سورا سوری پنجاب میں سوری تو ساس کو کہتے ہیں، آپ سب کو ساس سے بناتے پھرتے ہیں۔ وہ ریسرچ جس کا نام تحقیق ہے، ڈاکٹر حمید اللہ جو پیرس میں تھے، ابھی پچھلے دنوں ان کی وفات ہوئی ہے، وہ بھی شامل اس تحقیق میں۔ پنجاب یونیورسٹی نے دائرہ معارف اسلامیہ نئی کتاب جو تیار کی، اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ حضور کی وفات کی تاریخ 12۔ اتنی کتابوں کے حوالے دے دیے ہیں، باقی پرانی کتابیں طبقات ابن سعد بھی ہے میرے پاس، اس سے پرانی بھی کتابیں ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا دیوبندیت، وہابیت، چکڑالویت، مودودیت، گکڑویت، رافضیت، خارجیت، جتنے ان کے ہیں، آ جاؤ تم اگر پیر کے دن 11 ہجری میں ربیع الاول کی 12 تاریخ صحیح طور پر ثابت کر دو تو آپ سامنے، اگر تمہارے نزدیک 12 ہی ہے اور تم اس کو ماننے پر ہی ضدی ہو تو میرا تیسرا جواب سن لو۔ اگر یہ اڑی کرے نا کہ نہیں 12 ہی ہے، غیب دانی کا دعویٰ کرے کہ ہمیں پتا ہے 12 ہی ہے، اور سامنے حضرت آدم علیہ السلام
کے میلاد کا دن جمعہ. حضرت آدم کس دن پیدا ہوئے؟ ذرا اونچی حدیث ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. کس دن پیدا ہوئے؟ اور ان کی وفات بھی جمعے کے دن. اور حضور فرماتے ہیں الجمعہ تو عید للمؤمنین، مومنوں کے لیے جمعہ کون سا دن ہے؟ سب کی آواز چاہیے، عید کا دن ہے. اب میرا سوال یہ ہے، پوری دنیا کے مسلمان جمعے کے دن میلاد آدم کی خوشی میں عید مناتے ہیں یا وفات آدم کی خوشی میں؟ دے جواب. اگر کہیں گے وفات آدم کی خوشی میں تو بیڑا گرک کریں گے اپنا یا نہیں؟ ماننا پڑے گا کہ حضرت آدم کی ولادت کی خوشی میں مناتے ہیں تو وہی دن ان کی ولادت کا، وہی دن ان کی وفات کا. اور شریعت میں وفات کا سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں. صرف بیوی کے لیے ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن عدت کرے گی، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں. اور سوگ ہوتا ہے مردوں کا، زندوں کا سوگ نہیں ہوتا. ہم اسی لیے ماتم بھی نہیں کرتے کیونکہ ماتم مردوں کا ہوتا ہے، شہیدوں کا ماتم نہیں کیا جاتا. سنو، توجہ سے میری بات سنو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی شان ہے، حضور کے غلام بھی زندہ ہیں، ان کا کلمہ پڑھنے والے بھی. اور اگر صرف میرا یہی موضوع ہو حیات النبی تو میں آپ کو سناؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حبیب ہیں، نبیوں کے نبی ہیں. وہ لوگ جو نبی کو مردہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں مردے کچھ نہیں کر سکتے، وہ مجھے یہ بتائیں 50 کی 45 نمازیں کیسے معاف ہو گئی، 5 کیسے رہ گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے یا نہیں؟ مدد کی یا نہیں کی؟ اگر ان کو مردہ کہو تو بھی تم مدد، کیونکہ وہ مدد کر رہے ہیں، اور تم کہتے ہو مردے مدد نہیں کرتے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ وسیلہ بنے، وسیلے کا مسئلہ بھی ثابت ہوا، اور پھر ان کی وہاں پہنچ ثابت ہوئی، اور کتنے مسئلے. اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا.